اب میرے دوستوں مشورہ کی فقہی جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ مشورہ کرنا واجب ہے، مشورہ لینا واجب ہے۔ اب مشورہ کس سے لی جائے؟ تو اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور جو بات ہمیں قرآن و سنت میں نہ مل سکے تو اس کے متعلق کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے رسول سے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ نے فرمایا وَشَاوِرُوا فُقَهَاءَ الْعَابِدِينَ، یعنی دین میں سمجھ رکھنے والے اور نیک لوگوں سے مشورہ کیا کرو۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. اب میرے دوستوں مشورہ کی فقہی جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ مشورہ کرنا واجب ہے، مشورہ لینا واجب ہے۔ اب مشورہ کس سے لی جائے؟ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس سے مشورہ لیتے تھے؟ جو بڑے صحابی حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابیوں سے مشورہ لیا کرتے تھے، جیسے حضرت انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ جیسے صحابہ، ایسے لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے بعض علماء فرماتی ہیں کہ وہ مشورہ واجب ہے، اب بعض علماء فرماتے ہیں مستحب ہے۔ بہرحال ان صورتوں میں مشورے لی جاتی ہے جب اللہ کی قرآن میں کوئی واضح حکم موجود نہ ہو، تو اس صورت میں اللہ کے رسول اجتہاد بھی کیا کرتے تھے، پھر مشورہ بھی لیا کرتے تھے صحابۃ الاجمعین سے۔ پھر مشورہ کس سے لیا جائے؟ کہ مشورہ ان لوگوں سے لیا جائے جو صاحب فراست ہے، جو مزاج شناس ہے، اچھے شعور رکھنے والے اور علم رکھنے والے، ایسے لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیا کرتے تھے۔ جو جلیل القدر صحابۃ الاجمعین تھے، ایسے صحابیوں سے اللہ کے رسول مشورہ لیا کرتے تھے۔ تو آج ہمارے اس دنیا کے اندر حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے پاس جو مشیر رکھے، تو وہ کوئی انجینئر بھی ہو، کوئی ڈاکٹر بھی ہو، کوئی ماہر معیشت بھی ہو، معیشت بھی ہو، پھر اس کی بعد کوئی علماء بھی ہو، کوئی بڑے مفتیان کرام بھی ان کے ساتھ ہو، تاکہ وہ انہیں دین کی متعلق جو ہے نا انہیں رائے پیش کر سکے۔ کوئی دینی بات ہو تو علماء کی ذمہ ڈال دی جائے، اور کوئی دنیاوی بات ہو، کوئی معیشت کی بات ہو تو ماہر معیشت کی سامنے پیش کی جائے۔ تو اپنے وزیر اعظم کو یا اپنے ملک کی جو حکمران ہیں، جو اقتدار والے ہیں، ان لوگوں کو بھی ایسے مشیر رکھنا چاہیے۔ جیسے اللہ کے رسول مشورہ کس سے کیا کرتے تھے کہ بڑے کبائر صحابۃ الاجمعین سے جو ہے نا مشورہ کیا کرتے تھے، مزاج شناس صحابیوں سے، علم والے صحابیوں سے مشورہ کیا کرتے تھے، جو بڑے صحابۃ الاجمعین تھے اور جن کی قربانی میرے دوستوں بے مثال تھی۔ ایسے خلفائے راشدین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیا کرتے تھے۔ حضرت عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشاورت واجب ہے، صاحب الرائے لوگوں سے ہونی چاہیے۔ جو صاحب الرائے ہے ایسے لوگوں سے مشورہ ہونا چاہیے۔ مگر آج کے مسلمان عمراء، ملوک اور سلاطین صحیح مشورہ کرنا ترک کر چکے ہیں، یہ مشورہ کرنا ترک کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں تباہی ہے۔ میرے دوستوں فرماتے ہیں جس کی وجہ سے قوم و ملت کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ جب کوئی بڑے ملک کی اقتدار والے حکمران جب کسی سے مشورہ نہیں لے اور کسی کو نہ بلائے اور کسی سے بات نہ کرے، تو ان کی حکمرانی تباہی کی طرف جاتے ہیں اور ملک کے لیے بڑے نقصان ہوتے ہیں، جو ملک تباہ برباد ہو جاتے ہیں، ملک کی معیشت بھی تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اپنے مشیروں کے ذریعے سے اور ملک کی جو بڑے
جو ہے نا ماہر معیشت ہے، ایسے لوگوں کو اور بڑی علماؤں کو اپنے ساتھ رکھ کر مشورہ لینا چاہیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے میرے دوستوں، جو اللہ نے خود فرمایا وَشَاوِرْ فِي الْأَمْرِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ اپنے صحابۃ الاجمعین سے بھی مشورہ کر لیا کریں، معاملات پہ صحابۃ الاجمعین سے مشورہ کر لیا کریں۔ تو اگر آپ نے مشورے کر لی، آپ نے مشورے کر لیے ہیں، رائے دے دی ہیں، بعض وقت میں مشورہ میرے دوستوں، بعض وقت اکثریت کی اعتبار سے جب جو امیر ہے ان بات کو سمجھ کر میرے دوستوں اقلیت کی حیثیت سے بھی اپنے رائے دیتے ہیں، تو اکثریت اور اقلیت ہوتی ہے، تو اقلیت کی اعتبار سے بھی امیر کی یہ اختیار ہوتے ہے کہ وہ اپنے رائے اپنے جو ہے نا اسی کے اوپر میں جو ہے اس کو قبول کر لے، اقلیت کو بھی قبول کر سکتے ہیں امیر کے لیے، یہ امیر کی ذمہ میں ہے۔ تو اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور جو بات ہمیں قرآن و سنت میں نہ مل سکے تو اس کے متعلق کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے رسول سے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ نے فرمایا وَشَاوِرُوا فُقَهَاءَ الْعَابِدِينَ، یعنی دین میں سمجھ رکھنے والے اور نیک لوگوں کی مشورہ، نیک لوگوں سے مشورہ کیا کرو، وَلَا تَمْزُوا رَأْيَةَ الْخَاصَّةِ، اور کسی خاص کی دھوکے سے کسی خاص کی دھوکے کی بات نہ کرو، نہ مانو، تو کسی فاجر، کوئی فاسق اپنا مشیر نہ بناؤ، کسی فاسق اور فاجر کو اپنا مشیر نہ بناؤ، بلکہ نیک اور صالح لوگوں سے مشورہ کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں میں برکت ڈالے گا۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں نانی کی وراثت کے بارے میں ایک مسئلہ آیا تھا، تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اس کا حل میں قرآن و سنت میں تو نہیں پاتا، اس کا حل میں قرآن و سنت میں نہیں پاتا، آپ لوگوں سے مشورہ کروں گا۔ آپ نے اس کے لیے اعلان فرمایا، پھر جس کی پاس علم تھا نہ اس نے آ کر گواہی دی تو معاملہ طے ہوا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل لوگوں سے مشورہ کیا کرتے تھے، جو اہل لوگ تھے، اہل الرائے تھے، ایسے اہل الرائے لوگوں سے اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشورہ کر لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض معاملات میں عورتوں کی رائے بھی لے لیتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے دوستوں اور رؤوف الرحیم سے فرمایا کہ آپ ایسے معاملات میں مشورہ کر لیا کریں، فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ نے ارادہ پورا کر لیا، آپ نے کسی رائے کو اختیار کر لیا، جب آپ نے ارادہ کر لیا تو پھر کیا کریں؟ پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ کے اوپر پورا کے پورا بھروسہ کر لیا کریں، اس معاملہ میں عمل پیرا ہو جائیں اور کوئی حکم ہو تو اس کو جاری کر دیں۔ اس سے مفسرین کرام نے قانون اخذ کیا کہ اگر کسی معاملہ میں آراء مختلف ہو تو پھر بھی امیر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اکثریت کی فیصلہ کو قبول کر لے یا اقلیت کو فیصلہ کو، رائے کو تسلیم کر لے، وہ ان کے اختیار ہے۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت کہ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ رب العالمین بھروسہ کرنے والے کو، اللہ رب العالمین ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت بھروسہ کرنے والوں کو محبت فرماتے ہیں۔ بھروسہ کون کرتے ہیں؟ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو اپنے معبود کو حقیقی معبود پہچانتے ہیں، وہی لوگ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اسی وجہ سے کہ صبر اور تقوی اختیار کرنا ضروری ہے، پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، جب تم کو فیصلہ کر لو پھر فتوکل علی اللہ، پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، جب تم کسی قسم کی، جب تم عزم کر لیا اس کام کو کرنے کا، مشورے سے رائے فیصلہ ہو چکا ہے، تو پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کر لو۔
اللہ کے اوپر جب بھروسہ کرو گے تو یقیناً اللہ تمہارے مدد فرمائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ انہی کو پسند فرماتے ہیں جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے متوکل علی اللہ کون ہوتے ہیں؟ تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے معبود کو، حقیقی معبود، اپنے معبود کو، اپنا معبود حقیقی کو پہچانتے ہوں گے۔ جو اپنے معبود حقیقی کو پہچانتے ہیں وہی اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں اور اس کی معبود حقیقی ہے وہی اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، آج ہم نے کیا سیکھا کہ بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کو کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ کرنا چاہیے، نرم دل ہونا چاہیے اور تنگ دل نہ ہو، سخت مزاج نہ ہو، نرم مزاج والے ہو۔ اور اگر اللہ کے رسول کو اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ سخت دل والے ہو جائیں، سخت مزاج والے ہوں گے تو آپ کے آس پاس سے لوگ صحابۃ اللہ اجمعین دور پراگندہ ہو جائیں گے، وہ لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے سیاسی لیڈر کو بھی چاہیے کہ نرم گو ہو نہ، اسی وجہ سے کسی مذہبی جماعت کے امیر کو بھی چاہیے کہ اپنے لہجہ کو نرم رکھے، اپنے بولی کو نرم رکھیں، وہ نرم ہو اور نرم دل والے ہو، سخت مزاج والے نہ ہو، نرم مزاج والے ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں نرم مزاج عطا فرما دے، ہمیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نرم دل والے بنا دے۔ میرے دوستوں، امت کے سوچنے والے بنا دے، امت کے لیے رونے والے بن جائے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اپنے امت کی بخشش طلب کیا کرتے تھے، امت کی بخشش طلب کیا کرتے تھے۔ آج ربی حبلی امتی پکارنے والے نہیں ہیں اس دنیا کے اندر، پھر اس امت کی فکر کون کریں گے؟ میرے دوستوں، اس امت کی فکر سارے کے سارے امت مسلمہ اس کی فکر کریں گے کہ امت آج جہنم کی طرف جا رہے، امت کے لیے بخشش طلب کریں، امت کو جہنم کی دردناک عذاب سے نکل کر نہ، جہنم کی دردناک عذاب سے نکل کر امت کو جو ہے نا جنت کی طرف روانہ فرمائیں، نہ جنت کی ترغیب فرمائیں، اور پھر جہنم کی دردناک عذاب کے بارے میں امت کو سمجھائیں اور امت کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے کر جائیں۔ یہ کون کریں گے؟ یہ آخری امت کریں گے، یہ امت کی ذمہ داری ہے، یہ آخری امت کی ذمہ داری ہے۔ کہ جو امت گمراہ ہوتے جا رہا ہے، آج ہمارے نوجوان گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہ ہم نے دین محمدی ہمیں ملنے کے باوجود بھی، ہم کلمہ گو ہونے کے باوجود بھی، ہم قرآن مجید پڑھنے کے باوجود بھی اور رسول کی حدیث ہم سننے کے باوجود بھی، میرے دوستو آج ہم اپنے رسول کی حدیث کے اوپر عمل نہیں کرتے، ہم اپنے قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی زندگی سے ہم عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ آج اسی وجہ سے ہم تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو ہر قسم کی تباہی سے محفوظ فرمائے، سارے مسلمانوں کو نرم دل والے، نرم مزاج والے اور جو ہے نرم اور جو ہے نا گفتگو کرنے والے بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔